اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین اما بعد نہج البلاغہ اور قرآن مجید کے حوالے سے ہماری گفتگو کا یہ چوتھا سیشن ہے۔ دعا کرتے ہیں کریم اللہ محمد و آل محمد کی عظمت و قصد کا اس گھر کو، عزیزم عباس کریم کو اور اس خاندان کو، ان کے والد بزرگوار جناب برادر بشیر کریم، ہمارے اس سیشن کے ننھے منع سامعین و ذاکرین جناب امیر المومنین، پروردگار ان سب کو توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور کریم اللہ اس گھر میں مزید برکتوں کا نزول فرمائے۔ بارہا مختلف مقامات پہ عرض کر چکا ہوں کہ خوش قسمت وہ افراد جن کے گھروں کی رونق محمد و آل محمد کے ذکر سے ہوتی ہے، اور بالخصوص مظلوم امام جناب امیر علیہ السلام کا ذکر اس دور میں بھی لوگ اس کو پوشیدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور فریضہ ہے ہمارا یہ کہ ہم ذکر امیر المومنین کو اور پھر امیر المومنین کے اہل بیت کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ اور اس ذکر میں دو پہلو ہیں، ایک ہے ان کے مقام اور ایک ہے ان کی تعلیمات۔ نہج البلاغہ حقیقت میں امیر المومنین علیہ السلام کی تعلیمات کا وہ مجموعہ ہے۔ استاد محترم آیت اللہ العظمہ آغا فاضل انکرانی اعلی اللہ مقامہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ امیر المومنین کی ذات کی بہترین پہچان ان کا کلام نہج البلاغہ ہے۔ خود نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تکلموا تعرفوا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ اب یہ امیر المومنین کے بول ہیں، اور ایک اہل سنت عالم نے جس نے نہج البلاغہ کے دوسرے حصے کی شرح لکھی ہے، ترجمہ کی ہے، شرح نہیں لکھی ہے، ترجمہ کی ہے 1950 میں، اور وہ بڑے مشہور عبد الرزاق خان ملی آبادی، انہوں نے خطوط کے ترجمے سے پہلے ایک مختصر سا مقدمہ لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں پہلا بول۔ اس مقدمے کا نام یہ انہوں نے رکھا ہے پہلا بول، اور اس پہلے بول میں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ لینا ہو، خواہ خدا کے متعلق ہو، خواہ پیغمبر مصطفیٰ کے متعلق ہو، خواہ اللہ کی کتاب کے متعلق ہو، اگر کچھ لینا ہے تو اس لینے کا بہترین در جناب امیر المومنین کی ذات ہے۔ اس حوالے سے یہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، کاش ہم لوگوں کو بتلائیں۔ میں کبھی کبھی بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ ہم لوگوں کو بتلائیں، لوگوں آؤ ہمارے پاس کتنا خزانہ ہے۔ اور اس دور میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ حدیثیں تو پڑھتے ہو کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، وہ تعلیمات کہاں ہیں؟ ہم یہی کہتے ہیں، اور انشاءاللہ گھر گھر یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی یہ گھر کا سیشن ہے، اور ہم یہ اسی عزیزم عباس کے حوالے سے ایک کاشان میں ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ خانہ نہج البلاغہ، مہینے میں جو شخص نہج البلاغہ کا ایک درس گھر میں رکھتا ہے، اور وہ لازمی نہیں ہے کہ کہیں کوئی باہر سے آئے، گھر والے مل بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے مہینے میں مثلا 10 منٹ نہج البلاغہ کو دینے ہیں، خواہ انگلش ہو خواہ کوئی اور زبان ہو، اور اس کو پھر وہ کہتے ہیں خانہ نہج البلاغہ۔ اب یہ گھر جو ہے وہ نہج البلاغہ کا گھر ہو گیا ہے، اور انہوں نے ایک بلاک باقاعدہ بنایا ہوا ہے، اور وہ اس کو پھر ایک شمار دیتے ہیں، نمبر دیتے ہیں کہ یہ جناب خانہ نہج البلاغہ۔ تو بہرحال مسلسل الحمدللہ یہ سلسلہ گھروں میں چل رہا ہے، تو یہ گھر بھی اب اس زمرے میں آ رہے ہیں، خانہ نہج البلاغہ۔ پروردگار ان گھروں کو آباد و شاد فرمائے۔ نہج البلاغہ میں قرآن مجید کے بارے میں کیا ہے بات، مختصر اگر یہ کی جائے کہ نہج البلاغہ میں قرآن مجید کو اگر دیکھنا ہے تو اس حدیث سے پیغمبر کو مد نظر رکھیے کہ علی قرآن کا ساتھی ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ کسی کو پہچاننا ہو تو اس کو ساتھی سے پہچانو،
میں یہی کہتا ہوں کہ اگر علی کو پہچاننا ہے تو نہج البلاغہ سے پہچانو یا قرآن مجید سے پہچانو۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ نہج البلاغہ میں قرآن مجید کی جو عظمت بیان ہوئی ہے وہ بس نہج البلاغہ کا ہی خاصہ ہے۔ میں اب ساری چیزیں یہ نقل کر چکا ہوں، خلاصہ پیش کر رہا ہوں، ان کو دہراتا نہیں ہوں۔ دو دن پہلے مجھے جو جملہ ملا اور وہ بہرحال یہ ہماری غذا ہے، اور کھانا ملے یا نہ ملے، ہم نے ایسے بھی افراد دیکھے ہیں، لیکن کوئی فضائل کا جملہ مل جاتا ہے تو ان کی بھوکیں ختم ہو جاتی ہیں خوشی سے۔ تفسیر کبیر میں اپنے بعض ساتھیوں کو سنا رہا تھا کہ تفسیر کبیر میں فخر الدین رازی بہت مشہور مفسر ہیں اہل سنت کے ہاں۔ ان کی کتاب تفسیر کبیر، وہ دوسری جلد میں آیت نمبر 30 سورہ بقرہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور وہ سارا بحث آیت نمبر 30 سے، تو اس نے کوئی 6 صفحات میں تفسیر کبیر میں قرآن مجید سے اور احادیث پیغمبر اکرم سے ملائکہ کے متعلق گفتگو کی۔ ملائکہ کیا ہوتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے، وہ عصمت کیسے ہے، وہ عبادت کیسے کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں 6 صفحات اس نے لکھے اس پہ کہ ملائکہ کیا ہیں قرآن و حدیث کی روح سے۔ آخر میں وہ ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ بعد از کلام خدا و کلام مصطفیٰ، اگر کوئی بلند ترین کلام ہے تو وہ کلام ہے حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے، محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ عربی کو جو 2 لفظ اس نے لکھے ہیں وہ لکھتا ہے کہ اعلی و اجل بعد کلام اللہ و کلام رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام کے بعد اگر کوئی عظیم اور بلند ترین کلام ہے تو وہ علی علیہ السلام کا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنے ایک خطبے میں ملائکہ کے متعلق گفتگو کی، اس سے زیادہ تفصیل ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر اس نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 1 میں جہاں جناب امیر المؤمنین نے ملائکہ کے بارے میں گفتگو کی ہے اس کو نقل کیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس اہمیت کو جاننا چاہتا ہے تو پہلے فخر الدین رازی، ایک عظیم اور ایک قدیم مفسر کو پہچانے تو یہ دیکھے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ بحثیں جو ہیں وہ حقیقت میں، یعنی اگر قرآن مجید میں اس کو یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں اگر ملائکہ کی بات آتی ہے تو ہم کس دروازے پہ جائیں اور کہاں سے پوچھیں کہ ملائکہ کا معیار کیا ہے، ملائکہ کی حقیقت کیا ہے، ملائکہ کرتے کیا ہیں، ملائکہ کو اللہ نے پیدا کیسے کیا ہے۔ بقول فخر الدین رازی کے اگر ملائکہ کی معصوم فرشتوں کی پہچان کرنی ہے تو بعد از کلام خدا و کلام مصطفیٰ اس کا ذریعہ ذات علی ابن ابی طالب ہے، اور یہ ایک اہل سنت کے بہت بڑے مفسر کے الفاظ ہوئے۔ اب قرآن مجید، یعنی اس کا نچوڑ یہ ہوا کہ قرآن مجید کی متعلق اگر کچھ جاننا ہے تو وہ جانیں گے ہم نہج البلاغہ سے، عظمت بھی اور اس کی تفسیر بھی۔ تیسری چیز جو انشاءاللہ گزشتہ ہفتے بھی اس کو چھیڑ چکے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کی عملی تفسیر چاہیے تو قرآن مجید کی عملی تفسیر کا نام بھی سیرت امیر المؤمنین ہے۔ علی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے تو علی علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو چلتی پھرتی قرآن کی تفسیر نظر آئے گی۔ اب بات یہ اتنی وسیع ہے، اور اس پہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مشہد سے ایک بزرگ نے اس پہ پی ایچ ڈی کی ہے اور ان کا مقالہ پرنٹ بھی ہوا ہے، میرے پاس موجود ہے، بڑا خوبصورت کہ نہج البلاغہ اور قرآن مجید کا تعلق کیا ہے، کیا قرآن مجید نے کہا اور کیسے نہج البلاغہ نے اس کو پھیلایا۔ بہرحال میں نے گزشتہ 2 سیشن میں یہ عرض کیا تھا کہ اگر الحمد لفظ کو ہی لے لیں، الحمد، تو اب دیکھیے اللہ نے اپنے حمد کیسے کی اور پھر جناب امیر علیہ السلام نے اس کو کیسے پھیلایا۔
اور اس میں الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، یہ ایسے فرامین فقط امیر المومنین سے ہی ہو سکتے ہیں۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ مثلا جناب امیر علیہ السلام اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اگر مشکلوں میں اللہ کو سہارا بنانا ہے تو وہ بھی نہج البلاغہ یا علی علیہ السلام کی زندگی سے ہی آپ کو ملے گا۔ یہ اسی بات کو آج آگے بڑھاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ امیر المومنین نے قرآن مجید کی تقریباً 150 آیات مختلف مقامات پر نہج البلاغہ میں بیان کی ہیں، کبھی قرآن ہی کے لفظوں میں اور کبھی اپنی گفتگو کے شاہد کے طور پر۔ یہ ذہن میں رکھیے، اگر کوئی پوچھے ہم سے کہ علی کی پسندیدہ چیزیں کیا تھیں، یہ کبھی ذرا بیٹھ کے ہم اگر اس کو ایک لسٹ بنائیں کہ امیر علیہ السلام کی پسندیدہ چیزیں کیا تھیں، پھر آدمی جو ہے جس کی پسندیدہ چیز ہو، مجھے علی کے ساتھ محبت ہے تو اب اس کو جس سے محبت ہے یا ان کی پسندیدہ چیزیں۔ وہ ایک بڑا مشہور واقعہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کی پسندیدہ چیزوں میں سے ایک جو ہے وہ سورہ قل هو اللہ احد۔ جناب امیر علیہ السلام خود فرماتے ہیں، اور کافی تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں، شکایت ہوئی تھی یا رسول اللہ، علی ہر نماز میں قل هو اللہ احد ہی پڑھتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ یہ مجھے اس لیے پسند ہے کہ یہ توحید کا تذکرہ ہے، یعنی علی کے پسندوں میں سے ایک پسند ہے توحید۔ اب میں دیکھ رہا تھا توحید چونکہ ہمارے ہاں مشہور ہے، اور اگر میں بھول نہیں رہا تو بعض روایات کا بھی یہ مفہوم ہے کہ توحید کے لیے سب سے بڑی آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اب آیت الکرسی کے پہلے الفاظ کے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ اگر دیکھیں تو جناب امیر علیہ السلام نے ان الفاظ کو، قرآن مجید کی ان لفظوں کو نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 158 میں کوٹ کیا ہے۔ خطبہ 158 میں جناب امیر علیہ السلام نے انہی آیات کے ساتھ رب کو خطاب کیا، اور کافی تفصیلی خطبہ ہے توحید کے بارے میں، لیکن یہاں فَلَسْنَا نَعْلَمُ كُنْهَ عَظْمَتِكَ، اے پروردگار ہم تیری عظمت کی حقیقت کو، کنہ عظمت کو نہیں پہچان سکتے۔ یہ ہے اللہ جس کے بارے میں جناب امیر المومنین فرماتے ہیں فَلَسْنَا نَعْلَمُ كُنْهَ عَظْمَتِكَ، ہم تیری عظمت و بزرگی کی حقیقت کو نہیں جانتے، الا مگر ہم اتنا جانتے ہیں۔ ذرا دیکھیے کس انداز میں اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں، ہم نہیں جانتے تیری عظمت کی حقیقت کو مگر جانتے ہیں، کتنا جانتے ہیں، وہی جو توحید کے لیے سب سے بڑی آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ یہاں آیت الکرسی کے الفاظ جناب امیر المومنین نے دہرائے ہیں، اور جناب امیر فرماتے ہیں الا انا نعلم، مگر ہم یہ جانتے ہیں انک حی قیوم لا تأخذک سنۃ ولا نوم، ہم اتنا جانتے ہیں۔ آیت الکرسی کیا ہوا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اتنا جانتے ہیں کہ انا نعلم انک حی قیوم، تو زندہ ہے، اور بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے مفتی جعفر حسین مرحوم نے۔ ذرا اس پہ آج زیادہ ہمارا یہ بحث کا محور یہی ہوگا، قیوم کا معنی کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب اس کو کہیے جناب امیر علیہ السلام عملی تفسیر جو ہے وہ اللہ اپنی توحید میں کیا منوانا چاہتا ہے؟ مانو کہ میں زندہ ہوں، مانو کہ میں قیوم ہوں۔ مفتی جعفر حسین مرحوم نے یہاں نہج البلاغہ کے اس لفظ قیوم کا یہاں ترجمہ کیا ہے کارساز۔ کارساز ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو اس کا یہ کہیں گے کہ کاموں کو بنانے والا، کسی کی بگڑی ہوئی بات کو، کسی بگڑی ہوئی کام کو بنانے والا۔ ذرا اس پہ توجہ فرمائیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ جو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا ہم نہیں جانتے تیری ذات کو، نہیں پہچانتے تیری کون ہے حقیقت کو کہ تو کیا ہے، لیکن اتنا جانتا ہے۔ میں اس کو یوں کہوں گا علی امیر المومنین بھی اللہ کا تعارف کراتے ہیں تو ویسے ہی کراتے ہیں جیسے خود اللہ کراتا ہے۔ اس لیے جناب امیر علیہ السلام نے ایک جگہ پہ فرمایا اے اللہ کی صفات کے متعلق پوچھنے والے،
ہے وہیں تک اکتفا کر جس کا قرآن نے آپ کو پتہ بتلایا ہے، جو صفات اللہ کی قرآن نے بتلائی ہیں اسی پہ اکتفا کر۔ یہاں جناب امیر علیہ السلام اس توحید کی صورت سے، آیت سے یہ کیا لیتے ہیں؟ تو قیوم ہے۔ مفتی جعفر حسین مرحوم کا ترجمہ ذہن میں رہے، کیا ترجمہ کیا ہے؟ کارساز۔ قیوم کا معنی کیا ہے؟ کارساز۔ قرآن مجید میں چند جگہوں پہ یہ استعمال ہوا ہے، قیوم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اور مفتی جعفر حسین مرحوم کے ترجمے کے مطابق کارساز ہے۔ میں اسی کو علامہ علی نقی صاحب کے ترجمے میں دیکھ رہا تھا، اردو کے ایک بلند ترین اور ہر اعتبار سے ایک عظیم شخصیت، انہوں نے آیت الکرسی کے ترجمے میں بڑا خوب فرمایا ہے، ترجمہ کتنا خوبصورت ترجمہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، باقی ترجمے کو چھوڑتے ہیں، قیوم کا معنی وہ کرتے ہیں بندوبست کرنے والا۔ ہاں، مفتی صاحب کا ترجمہ کیا ہے؟ بندوبست کرنے والا۔ اور نکن صاحب نے آیت الکرسی کے ترجمے میں کیا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب کا وہ کارساز، اور یہ کہتے ہیں بندوبست کرنے والا۔ اب ذرا پلٹ کیا، یہ اللہ کون ہے جو زندہ ہے اور بندوبست کرنے والا ہے؟ ابھی بندوبست کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس چیز کا تقاضا ہوتا ہے اسی کو وہ انجام دیتا ہے۔ ہمارے ہاں مثلا مجھے فرض کیجیے ہم نے یہاں نہج البلاغہ سیشن رکھا، تو ہم شیرازی صاحب نے 10 کا بندوبست کیا ہے، عباس نے یہاں سارا اہتمام، اس کو کہتے ہیں بندوبست کر رہے ہیں ہم سارے درس کا۔ یہ نہیں، وہ اہتمام جس کو ہم کہتے ہیں اس کو تیار کرنا اس مقصد کے لیے۔ اللہ وہ ہے کہ حی القیوم جو بندوبست کرنے والا ہے۔ اب کس کا؟ جس کی آپ کو ضرورت ہے اس کا بندوبست کرنے والا ہے۔ میں اس لفظ قوام کو دیکھ رہا تھا تو ایک جگہ پہ اور جناب امیل قرآن مجید میں لفظ قوام استعمال ہوا ہے، اور یہ ذرا اس ماحول کے حوالے سے ایک بڑی ضروری بحث ہے، اور بالخصوص خواتین کے طرف سے قرآن مجید اور اسلام پر خواتین کے اعتبار سے جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کے لیے یہ آیت بڑی ضروری ہے۔ اور سمجھیے اس آیت کو، سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 4 ہے، وہاں لفظ قیام جو ہے وہ اس کو ان معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء۔ اب یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 4، ہمارے ہاں اکثر مترجمین نے ترجمہ کیا ہے قوامون کیا ہے؟ مرد عورت پر حکمران ہیں۔ یہ قوامون کا ترجمہ جو ہے وہ حکمران کیا ہے۔ اب جو خوبصورت ترجمہ نکن صاحب نے کیا ہے وہ ترجمے میں فرماتے ہیں کہ مرد عورتوں کے انتظامات و اصلاحات کرنے والے ہیں، عورتوں کے انتظامات و اصلاحات کرنے والے ہیں۔ اس کو اگر ہم یوں کہیں کہ جو اس کی ضرورتیں ہیں اس کا بندوبست کرنے والے ہیں، یا مفتی صاحب کے ترجمہ کے مطابق عورتوں کے لیے جو کاموں کی ضرورت ہے ان کاموں کے کارساز مرد ہیں۔ اب اگر ترجمہ ہوگا حکمران تو عورت کو یہ اعتراض کا حق بنتا ہے، اس لیے کہ قرآن یہاں حکمران نہیں بنا رہا۔ میں اس کو اگر ترجمہ یوں کروں تو ترجمہ اس کا سمجھنے کے لیے آسان یہ ہے کہ جو اس کی ضرورت ہے اس کی پوری کرنے والا رب کی طرف سے ایک بندہ اس نے مشخص کیا جو مرد ہے، وہ اہتمام کرتا ہے۔ بہرحال یہ لفظ قوام، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اب اگر ہم علی امیر المومنین سے قرآن مجید کی عملی تفسیر لینا چاہیں اور ایک جملہ ہی علی سے سیکھ لیں کہ امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ قیوم ہے، قیوم ہے یعنی آپ کی ضرورتوں کا اہتمام کرنے والا، آپ کے لیے کارساز ہے۔ اب اگر اللہ پہ اتنا یقین ہو جائے تو پھر زندگی علوی بن جاتی ہے، پھر امیر المومنین کی زندگی کی جھلک ہماری زندگیوں میں نظر آ سکتی ہے۔ اس لیے کہ علی کی اولاد کی ایک بزرگ
ایک بڑا خوب کہا جملہ بھی مجھے ذہن میں نہیں آ رہا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایک وقت جو ہے وہ آپ کے جیب میں 10 پاؤنڈ ہیں، ایک دفعہ آپ کا جیب خالی ہے. اب آپ کے جیب میں 10 پاؤنڈ ہیں تو مطمئن ہیں آپ زیادہ، یا جیب خالی ہے اور کسی اور کے ساتھ تعلق ہے اس میں. ہاں اب یہی ہوتا ہے، وہ بچے کے لیے کہتے ہیں نا کہ بچے کسی بچے سے جو ہے وہ باپ نے انگلی پکڑی ہوئی تھی. ہاں ہماری محفل میں جو ہے وہ باپ نے انگلی پکڑی ہوئی تھی، بچے سے پوچھا بتلا کون طاقتور ہے، تو یا میں؟ اس نے کہا میں. بچے نے کہا میں طاقتور ہوں. ہاں سید. تو باپ کو تھوڑا وہ لگا کہ یہ ابھی میرے سامنے کہہ رہے میں طاقتور ہوں. اس نے دوسری دفعہ ذرا اپنی طاقت دکھانے کے لیے زور سے کہا کون طاقتور ہے، میں یا تو؟ بچے نے کہا کہ میں. تو باپ نے انگلی چھڑا لی. اب پوچھتا ہے کون طاقتور ہے، تو یا میں؟ اس نے کہا آپ. اب ڈر گئے ہو؟ کہ نہیں بابا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب تک تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا اس وقت تک میں طاقتور تھا، لیکن اب تجھ جیسے باپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں ہے تو اب میں طاقتور نہیں رہا. اگر ہم اس کو یہی سمجھیں کہ جب تک ہمارا ہاتھ اس قدرت کے دامن میں ہے تو ہم بھی طاقتور ہیں، ورنہ وہ فرعون جیسے رب اعلیٰ کہنے والوں کو پانی کے تھپیڑوں سے غرق کر کے بتلاتا ہے طاقتور تو میں ہی ہوں، لیکن یہ میں مہلت دیے رکھوں تو یہ میری اپنی مرضی ہے. محمد و آل محمد صلوات. یہی امیر المومنین کا درس یہی ہے کہ آپ مانو کہ وہ قیوم ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، پھر پورنوں پہ نہیں، پھر رشتوں پہ نہیں، پھر اولادوں پہ نہیں، پھر محلات پہ نہیں. ہاں یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم مانگتے اس سے ہیں، مانتے اس کو ہیں، مانگتے اس سے ہیں. وسیلہ میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ علی سے کیا مانگیں. بارہا میں مجلسوں میں کہہ رہا ہوں اس بحث کا مقصد یہ ہے کہ علی سے خدا ہی مانگ لیں، سارا کچھ مل جائے گا. اور علی جو ہے وہ ابھی بات میں کر بھی چکا ہوں، عباس محمود عقاد کی اپنی کتاب اللہ میں لکھتا ہے کہ اگر اسلام میں توحید کی بہترین مثال ہے تو وہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے. اب پہلے خطبے سے ہمیں کیا لینا ہے، یعنی علی سے ہمیں کیا لینا ہے؟ علی سے ہمیں لینا ہے اللہ کی پہچان. تو قیوم. اب اگر ہم زندگی میں اس پہ یقین کر لیں، وہ کارساز کوئی ہے. ہاں ہمارے ہاں ابھی تک بھی ہے جو مثلا زمیندار ہوتے ہیں بڑے، اور ان کا اگر کوئی مظاہرہ ہوتا ہے، یعنی ان کی زمینوں پہ، یہ اپنے کاشتکاری والے علاقے میں اگر کوئی مظاہرہ ہوتا ہے تو اس میں صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد.